السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اخفاء کی تختی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اظہار کی تختی اور اظہار کے قاعدے کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور سمجھ میں آپ کے آ گیا ہوگا۔ اب آج ہم آپ کو اخفاء کا قاعدہ سکھائیں گے۔ اخفاء کے معنی ہے چھپانا۔ کائے کو چھپانا، اخفاء کے معنی ہے چھپانا یا پوشیدہ کرنا۔ تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا، اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ میں نے کیا بتایا؟ اخفاء کے معنی چھپانا یا پوشیدہ کرنے کے ہیں۔ اخفاء حقیقی میں اخفاء کرتے وقت نون ساکن یا تنوین کی آواز کو خیشوم یعنی ناک کے باسے میں چھپایا جاتا ہے۔ اور اخفاء کا قاعدہ کیا ہے؟ اخفاء کا قاعدہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اخفاء حقیقی، اس کا پورا نام ہے اخفاء حقیقی۔ اخفاء حقیقی کے 15 حروف ہیں۔ اخفاء حقیقی کے 15 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب اس کو اس طرح یاد کرنا ہے آپ کو۔ یہ تو حروف ہو گئے۔ اب ہمیں قاعدہ بولنا ہے۔ تنوین نون ساکن کو پہلے استعمال کریں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفاء حقیقی کے 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر ناک سے غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے انتا، اس میں فرق اتنا کرنا ہے آپ کو، جب ہم انتا کا غنہ کریں گے تو اس میں جو زبان کی نوک ہے وہ تالو سے نہیں لگنی چاہیے۔ تالو سے ہٹا کر کے ہمیں غنہ کرنا ہے، یعنی اخفاء کرنا ہے۔ انتا، کنتو، اس کو اخفاء باغنہ اور اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے کس طرح یاد کرنا ہے۔ اخفاء حقیقی کے 15 حروف ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفاء حقیقی کے 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر ناک سے غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء باغنہ یا اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ تو یہ تو قاعدہ آپ کو اس طرح یاد کرنا ہے۔ اب ہم یہاں سے آپ کو ہجا کراتے ہیں۔ آپ کو ہجا کرنی ہے اور دھیان کے ساتھ۔ ہاں، اب دیکھیں یہاں پر حمزہ نون زبر ان کے اندر نون ساکن ہے۔ جب آپ کو قاعدہ یاد ہو جائے گا تو آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ حمزہ نون زبر ان ہے، ان کے اندر نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد کیا آئی؟ تا، بعد مطلب آگے۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد جو تا آئی ہے، یہاں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، میم نون پیش من، یعنی کہ نون ساکن آیا۔ نون ساکن کے بعد اخفاء حقیقی کے 15 حروفوں میں سے کیا ہے؟ ذال، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ نون ساکن کی آواز کو ناک پہ چھپائیں گے، ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ میم نون پیش من، ذال زیر ری، منذی، غا پیش غو، منذر، انت منذر، کاف زیر کی، غا الف زبر غا کی غا۔ اب من، میم پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد کاف ہے۔ تنوین کے بعد کاف اخفاء حقیقی کے 15 حروفوں میں سے آیا ہے۔ یہاں من کو غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی من کی آواز ناک میں لے جائیں گے، ناک میں چھپائیں گے۔
میم دو زبر من کرامن کاف الف زبر کا تا زیر تی کاتی با یا زیر بی کاتبی نون زبر نا کاتبین کرامن کاتبین. اب دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اخفاء حقیقی کے 15 حروفوں میں سے تا ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. کاف نون پیش کن سے دیر تک پڑھیں گے. تا پیش تو کن تو تا پیش تو را الف زبر را تو را. دیکھیں یہاں پر تنوین آئی، تنوین کے بعد کیا آیا؟ یا. یہ قاعدہ ہم نے آپ کو ابھی سکھایا نہیں ہے. یہ جو یا آئی ہے وہ ادغامی یرملون کے 6 حروفوں میں سے آئی ہے. ادغامی یرملون جو قاعدہ ہے یہ بھی تنوین نون ساکن کا قاعدہ ہے، اور جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہم یہاں پر یا کے اوپر تشدید لگائیں گے، یا کو مشدد کریں گے، اور اس کو بھی ناک میں پڑھیں گے. اس کی جا کریں گے یا پر تشدید لگا کر با یا دو زبر بائیں، با یا زبر بئی. اگر ایک زبر کو جزم والی یا سے ملائیں گے تو جلدی سے پڑھیں گے بئی، اور دو زبر کو یا دو زیر کو یا دو پیش کو تشدید والی یا سے ملائیں گے تو آواز ناک میں چلی جائے گی، غنہ ہوگا، آواز ناک میں جائے گی. با یا دو زبر بائیں، اسے بن کی جگہ بائیں پڑھنا ہے. تو را بائیں یا زبر یا، ہاں سوری پیچھے سے جوڑو، کن تو را بائیں یا زبر یا تا یا زیر تی یتی. اب دیکھیں میم پہ دو زبر کی تنوین آئی، آگے فا ہے. تنوین کے بعد اخفاء حقیقی کے 15 حروفوں میں سے فا ہے، اس لیے یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے تنوین کی. میم دو زبر من یتیمن فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ فا آ، واو کھڑا زبر وا فا آ وا، دونوں برابر کے کھینچیں گے ایک ایک الف. یتیمن فآوا. آگے چلیے. میم نون زبر من، نون ساکن کے بعد اخفاء حقیقی کے 15 حروفوں میں سے دال ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، غنہ ہی ہوگا. میم نون زبر من دال زبر دا من دا خا زبر خا من دا خا. لام زبر لا من دخل، ہا الٹا پیش ہو من دخلہ. حمزہ نون پیش ان، غنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد اخفاء حقیقی کے 15 حروفوں میں سے تھا ہے، اس لیے یہاں اخفاء کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. حمزہ نون پیش ان، یہ کھڑا زبر سا کا ہے، یا کا نہیں ہے. یہ اگر یہ کھڑا زبر نقطوں کے اوپر لکھا جاتا ہے، یعنی سا کے اوپر لکھا جاتا ہے، تو یہ لائن جو ہے، جو لائن کھینچی ہوئی ہے یہ کٹ جاتی، اور یہ اس میں بھی مل جاتا ہے، اس لیے اسے تھوڑا سا آگے کو لکھ دیا ہے. یا اس میں پڑھنے میں نہیں آئی ہے، لکھنے میں آئی ہے، اور یہ کھڑا زبر یا پر سا پر پڑھا جائے گا. سا کھڑا زبر سا انسا. میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد اخفاء حقیقی کے 15 حروفوں میں سے شین ہے، اس لیے یہاں اخفاء یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اخفاء کا غنہ ہوگا یہاں. میم نون زیر من شین یا زبر شی من شی. اب تنوین آ گئی، تنوین کے بعد کیا آیا؟ نون آیا. نون، نون کہاں سے آیا؟ یہ بھی ادغامی یرملون کا حرف. یہ جو نون ہے، تنوین کے بعد جو نون آیا ہے یہ بھی ادغامی یرملون کا حرف ہے. یہاں بھی ہمیں تشدید لگا کر کے غنہ کرنا ہے. حمزہ نون تو زیر ان من شیئن. یہاں تک پڑھانا ہے، بس 3 لائنیں بہت ہو گئی. اب پڑھیے اوپر سے. انت منذر کراما کاتبین
كنت ترابا يتيما فآوى من دخله أنثى من شيء. یہ آپ کا سبق پورا ہوا. انشاءاللہ یہ 3 لائنیں بعد میں پڑھائیں گے. آپ اس کا پہلے قاعدہ یاد کیجئے اور اس کے بعد اس تختی کی جو 3 لائنیں ہیں ان کو پڑھیے، ان کی مشق کیجئے، اس کے قاعدے کو بار بار بولیے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا ہم نے یہاں پر غنہ کیوں کیا، اس کو پڑھنا کیسے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی تختی میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.